ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ۔ ہم حنفی، شافعی، مالکی میں بڑھ چکے ہیں۔ ہم نے فرقہ واریت کو اور چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ ایک دوسرے کو کفار کرنا شروع ہو گئے۔ دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے، دوسرے کو پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہم لوگوں نے، گربان پہ آگے اور گالیاں اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ لیکن کفار جب بات آئے تو یہودی اور عیسائی، حالانکہ ڈفرنسز ہیں ان کے آپس میں، لیکن مسلمانوں کے اگینسٹ ایک ہے، وہ الکفر ملت واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات نہیں ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں الکفر ملت واحدہ، وہ لوگ ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے تمہارے خلاف، لیکن ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ جس میں ہم آپس میں لڑیں، آپس میں تفرقہ بازی۔ we have a bigger enemy۔ نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر، ادھر نال تسی مصافحہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے۔ ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، وہ تو مسلم تھے۔ اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے، پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہے اور ادھر بھی مسلمان ہے، یہ اس کو نفرت سے دیکھتا ہے اور یہ مسلمان اس کو نفرت سے دیکھتا ہے، یہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے اور یہ والا اس کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہوگا۔ اگر کسی کی مختلف رائے ہے تو آپ اپنی رائے اس کے سامنے رکھ دیجئے، دیٹس اٹ۔ لڑائی جھگڑا کرنا، دوسرے کے اوپر فتوے بازی کرنا اور غصہ کرنا، نفرت کرنا، اشتعال پھیرانا لوگوں کو، یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ آج اسی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے کہ اس فرقہ واریت کا شکار ہے کہ ہمارے اندر ایک تو علم کی کمی، دوسرا صبر کوئی نہیں، کیونکہ ہماری رائے کے خلاف جب کوئی چیز جاتی ہے تو ہمیں ویسے ہی ہضم نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں نا آئی ایم مسٹر نو آل، کہ جو مجھے پتا ہے سب کچھ مجھے ہی پتا ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں اس ڈسکشن میں نہیں پڑنا، نفرت نہیں پھیلانی، کبھی کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف بھڑکانا نہیں ہے۔ ایک چیز آپ بہت اہم بات کی ہے بھائی نے، یہ آخانی سے مسلمان ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام میں جتنے فرقے سارے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ ان کی شکایت نہیں، یہ بہت سے لوگوں غیر مسلم پہلے بھی شکایت کر چکے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے تو مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کے تبلیغ میں وقت لگایا، مختلف فرقے آ گئے، ایک نے کہا ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، دوسرے نے کہا ہم بات کرتے ہیں، تیسرے نے ہم، کہہ رہے ہیں ہم اتنے کنفیوز ہوئے کہ میں تو باقی رہ گیا، باقی سارے واپس کنورٹ ہو کے غیر مسلم بن گئے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں اور کسی فرقے کی سننے کی کوشش نہ کریں۔ تبلیغی جماعت فرقہ واریت سے پاک ہو کے خالص اسلام کو فوکس کر رہی ہے۔ ادھر ادھر آپ گئے نا، قرآن و سنت کے نام پہ لوگ الو بنائیں گے اور اتنا کنفیوز، کیونکہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا ان کے بھی درجنوں فرقے ہیں، آپ کو لگے گا یہ ایک ہیں، لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے پتہ چلے گا یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ ایک الگ جماعت ہے، اس کے اندر فرقیاں ہیں بہت ساری۔ میں صاف کہہ رہا ہوں ان مولویوں کو سننا بند کر دیں جو فرقہ واریت کی آگ لگاتے ہیں، انسبسکرائب کر دیں ان کو، وہ کسی مسلک کے بھی ہوں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کے پلے میں لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کوئی باتیں ہی نہیں ہیں، ان کی دکان ایسے نہیں چلے گی، وہ امت کو جوڑنے والی بات کر ہی نہیں سکتے۔